الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ قدر۔ اس کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کے اس درس میں طاق راتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اس لیے کہ جمعہ کو انشاءاللہ پہلی طاق رات ہوگی۔ تو 3 طرح کے مسائل ہیں: طاق رات، اعتکاف اور صدقہ فطر۔ انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے 3 دروس میں تینوں کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو احکام و مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ طاق راتیں یہ انتہائی افضل، ثواب سے پر اور اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت میں، سورہ قدر میں، ان طاق راتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ طاق راتوں کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی رات میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید جو انتہائی عظیم الشان کتاب ہے، اگر اس کو پہاڑوں پر اتار دیا گیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ کتاب جس میں ہماری زندگی کے لیے تمام طریقے اور دستور بتا دیے گئے ہیں، تو وہ عظیم الشان کتاب اسی طاق رات میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قدر والی رات میں، طاق رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہو، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جس رات میں نازل کی گئی ہو، وہ رات انتہائی اہمیت کی حامل اور فضیلت والی ہوگی۔ قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یا کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے، تکرار اس میں کی جائے۔ ہم اور آپ بھی گفتگو کرتے ہیں تو کوئی چیز جو بہت اہم ہے اس کو 1 سے زائد بار ذکر کر دیتے ہیں۔ مان لیجئے مسجد میں اتنے لوگ ہیں، ان میں ایک آدمی بہت اہم ہے، آپ اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام 1 سے زائد بار ذکر کر دیتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز یا یہ آدمی بڑا اہم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت میں لیلۃ القدر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے 1 سے زائد بار اسے ذکر کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 بار 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورت 3 بار اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا۔ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے نبی، آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں 3 بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، دہرایا اس چیز کو۔ یہ ان راتوں کی اہمیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے
اس رات کی اہمیت کو اس طور پر بھی اجاگر کیا کہ اس رات میں اگر ایک شخص عبادت کرے، یہ جو 5 راتیں ہیں ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک رات ہے جو انتہائی اہم اور افضل ہے، اگر کوئی شخص اس رات کو پالے اور اس رات میں عبادت کرے تو اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی دعا، نماز، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، ایک رات اگر وہ آپ کو مل گئی تو یہ آپ کے لیے 1000 مہینوں کی نفلی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینہ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 83 سال، 80 پر 3 سال بنتے ہیں۔ 83 سال ایک شخص عبادت کرے، نفلی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے وہ ایک رات اگر اسے مل جائے اور اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک آپ نفلی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس سے کہیں زیادہ بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کون ہم میں سے ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جس سے نافرمانی نہیں ہوئی ہے؟ آپ محنت کیجئے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 5 راتوں میں جاگ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، دعا کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کیجئے، گزارش کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخشے گا۔ بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں یہ۔ ہم اور آپ اپنے کام کاج میں، اپنے گھر کے لیے، اہل و عیال کے لیے، کاروبار کے لیے کئی راتیں ہم قربان کر دیتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 5 راتوں میں خصوصی طور پر عبادت کریں اللہ کی، اپنا سر جھکائیں، سجدے میں دیر تک رہ کر کے اللہ سے دعا کریں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہت سے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، ان ساری پریشانیوں کے حل کے لیے ان راتوں میں آپ جاگیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پوری رات اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اب اللہ کے بعض بندے ہیں جو ان رحمتوں، ان برکتوں کو حاصل کرتے ہیں عبادت کر کے، بندگی کر کے، اور بعض ایسے ہیں جو گھوم پھر کر کے، ادھر ادھر بیٹھ کر کے، سو کر کے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ ان رحمتوں کا حصول ان کے حق میں ممکن نہیں ہو پاتا۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے، برکتوں کو لے کر کے، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے، تمام فرشتے اور جبریل امین اس رات میں نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں لے کر کے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی۔ اسی طرح اس رات میں اللہ رب العالمین بڑے اہم فیصلے کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں انتہائی اہم اور بڑے فیصلے کرتا ہے، ہمارے حق میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شمار کروانا چاہیے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت سے گزشتہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ماضی میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں،
اس ایک رات کا قیام اور اس رات میں عبادت گزشتہ گناہوں کی معافی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان المبارک میں قیام کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو گناہ گزرے ہوئے زمانے میں ہم سے ہو گئے، سال بھر جو ہم سے غلطیاں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے، دعا و مناجات کی وجہ سے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑی اہم، بڑی قیمتی یہ راتیں ہیں، ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قدر والی راتیں، قیمتی راتیں۔ کون سی رات ہے یہ؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے اپنی شرح میں لکھا ہے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ راتیں آخری عشرے میں ہیں، یعنی اخیر کا جو عشرہ ہے 10 دن انہی میں ہیں، اور ان 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں وہ زیادہ مؤکد ہیں۔ ان طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ طاق راتیں زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ رات انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہو۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک فکس رات نہیں ہے کہ 21 ہے، 23 ہے یا 27 ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے احباب یہ مان لیے ہیں کہ 27ویں رات ہی طاق رات ہے، اصل طاق رات وہی ہے۔ ایسا نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راتیں بدلتی رہتی ہیں، یہ راتیں بدلتی رہتی ہیں۔ 5 راتوں میں سے کبھی وہ طاق رات 21ویں ہوتی ہے، کسی سال وہ 23ویں ہوتی ہے، کسی سال 25ویں ہوتی ہے، کسی سال 27ویں ہوتی ہے، کبھی وہ 29ویں ہوتی ہے، یعنی بدلتی رہتی ہیں۔ یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ راتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ 5 راتیں اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین سے روئے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرے، دعا کرے۔ ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہے، اگر 5 جاگی گئی اور ان میں عبادت کی گئی تو اس رات کا مل جانا یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے اس کو مخفی رکھا، چھپا دیا، واضح نہیں کیا، تاکہ اللہ کے بندے کثرت سے عبادت کریں، زیادہ عبادت کریں اور محنت کریں۔ اگر کوئی ایک رات متعین کر دی جاتی تو صرف ایک ہی رات ہم عبادت کرتے اور ہمیں چھٹی مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے روئے، گڑ گڑائے۔ اس لیے ان 5 راتوں کو مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، جیسا کہ مشہور روایت ہے، آپ آ رہے تھے اس کی اطلاع کے لیے، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، آپ ان کے جھگڑے کے نمٹارے میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ کون سی رات ہے۔ تو یاد رہے ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، کچھ علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس کے بندے کثرت سے عبادت کریں۔ ہم ان راتوں میں کیا کریں؟ ایک اہم چیز یہ ہے ان راتوں میں کیا کیا جائے، کون سا عمل کیا جائے۔ تو دیکھیے جو حدیثوں سے ثابت ہے، ان راتوں میں جو اعمال ثابت ہیں، پہلا عمل قیام اللیل، ہم عشاء کی فرض نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ قیام اللیل ادا کریں، وتر کی نماز ادا کریں، یہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے، جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کر لے،
تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا. تو اس رات میں پہلی عبادت قیام اللیل ہے، نماز تراویح، تہجد جس کو کہا جاتا ہے، جو ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ پہلی عبادت ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا، من قام رمضان یا من قام لیلۃ القدر، بعض روایتوں میں آیا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو پہلی عبادت اس رات کی قیام اللیل ہے. دوسری چیز، کثرت سے دعا و استغفار، کثرت سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کیا جائے اپنے گناہ کا، اور اللہ سے رویا جائے، ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، دعا کی جائے، کثرت سے دعا اور استغفار کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پاک رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ طاق رات یہی ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 5 راتوں میں سے یہی رات بخشش والی، مغفرت والی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھلائی. بہت مختصر چھوٹی سی دعا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، جن کو نہیں یاد ہے انہیں یاد کر لینا چاہیے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا آپ نے سکھائی تھی حضرت عائشہ کو اس سوال پر کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ طاق رات یہی ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اللہم انکا عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے. یہی اس کا معنی ہے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو، بخشش کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. بڑی جامع دعا ہے. سارے گناہوں کی بخشش اس دعا کے ذریعے آ جاتی. اس دعا میں سارے گناہ اور ان کی مغفرت اور اس کے بخشش کے لیے طلب اس میں شامل ہے. اس لیے اس طاق رات میں خصوصی طور پر اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھایا. اس کے علاوہ بھی اور بھی جو دعائیں آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہیں عربی زبان میں، قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں، حدیثوں میں جو دعائیں ہیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے ختم کرنے کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو حاضرین گرامی، دوسری چیز دعا اور استغفار ہے. تیسری عبادت اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت میں نے بتایا، اللہ نے فرمایا اسی رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. تو جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہو، اس رات میں قرآن مجید کا پڑھنا انتہائی، قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی انتہائی افضل عمل ہے. اور اس ماہ رمضان میں ایک حرف پر 10 نیکی اور اسے بڑھا کر کے 7 سے 700 گنا تک کیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اس رات میں جتنا ہو سکے. نہیں تلاوت کرنا جانتے ہیں، کسی تلاوت کرنے والے کے بغل میں بیٹھ کر کے سنیں. قرآن مجید کا پڑھنا سننا سب ثواب کا ذریعہ ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی کے بغل میں بیٹھ جائیے، سنیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب سے نوازے گا. ایک حرف کی تلاوت پر بڑا ثواب ہے. تو اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اسی طرح اللہ کا ذکر کیا جائے. چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں، ذکر و اذکار کے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
یا اس طرح کے اور استغفر اللہ، اس طرح کی چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں، جو چھوٹے موٹے جملے ہیں، ان کو آپ پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں بار بار اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ جو بھی آپ سے ذکر کے کلمات ہو سکتے ہیں اللہ کی بڑائی و بزرگی کے، آپ اس کو کرتے رہیں۔ اسی طرح توبہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے بھی، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کیا جائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ یہ اعمال ہیں جو اس رات میں انجام دیے جانے چاہیے۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے ان طاق راتوں میں کئی تقریریں کی جاتی ہیں، ایک تقریر ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر تیسری ہوئی، پوری رات طاق رات کو جلسہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ تقریریں سننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہت ساری راتیں ہیں، بہت سے دن ہیں۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا باقاعدہ پہلے سے اشتہار لگا ہوا آتا ہے، 3 4 مقررین بلائے جاتے ہیں ان طاق راتوں میں، اور پوری رات صرف اور صرف تقریر کی نظر ہو جاتی ہے۔ جو درس ہو رہا ہے اسی درس کو کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ مان لیجئے 25 منٹ کا درس ہے، 40 منٹ 45 منٹ کا ہو جائے۔ آپ کو موقع ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کا۔ آپ دعا کب کریں گے؟ آپ ذکر کب کریں گے؟ آپ قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ آپ اللہ کے سامنے روئیں گے کب؟ یہ راتیں ہمیشہ آنے والی نہیں ہیں، پتہ نہیں آئندہ رمضان آپ کو ملے کہ نہ ملے، کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس رات میں انفرادی عبادت کی جائے، انفرادی اللہ کے سامنے رویا جائے، انفرادی الگ ہو کر کے، الگ تھلگ ہو کر کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔ یہ اس رات میں ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے پوری رات نوجوان مسجد کے باہر روڈ پر کھانے اور پکانے میں گزار دیتے ہیں۔ چائے بن رہی ہے، پھر اس کے بعد دیگ چڑھ رہا ہے، گوشت بنایا جا رہا ہے، طرح کھان پکوان میں پوری رات گزار دی جاتی ہے۔ اتنی قیمتی رات صرف اور صرف کھانے پانی میں گزار دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے 1-2 بار اگر چائے کا انتظام بآسانی کر دیا جائے، کہیں سے کوئی بھی شخص کر دے تو یہ تو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، بہتر ہے۔ لیکن پوری رات کو کھانے میں پکانے میں گزار دیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ علماء عرب نے، بہت سارے اہل عرب کے علماء نے ان راتوں میں جلسے کرنے کو، شعر و شاعری کو، کھانے پکانے کو، بہت سارے اہل علم نے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس رات کی جو عبادتیں ہیں انہی عبادتوں پر اکتفا کیا جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور انہی پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان طاق راتوں کو بیدار رہ کر کے عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان راتوں میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی، دعا کرنے کی، توبہ و استغفار کی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے ہیں تیرے دربار میں ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی تھوڑی بہت نیکیاں ہم سے ہو جائیں اے اللہ انہیں قبول فرما لے، اور ان نیکیوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کامیابی کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔